بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يريفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال آتوني يفرغ عليه قطرا. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا.
يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سورة مريم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها
ربها فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 16واں پارہ قال ألم أقل لك 16واں پارہ آغاز کر رہے ہیں. کہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے. حضرت خضر نے فرمایا کہ اب کیا اے موسیٰ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. قال ان سألتک عن شیء بعدها کہا اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد سوال کروں تو مجھے ساتھ مت رکھیے گا. آپ پہنچ چکے ہیں میرے ساتھ حد عذر کو.
فن طلقا اگلی مہم پہ وہ چل پڑے، حتیٰ کہ وہ بستی والوں کے پاس پہنچے، ان سے کھانا مانگا، بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا، مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی، خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس پر آپ اجرت لے سکتے تھے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، حضرت خضر نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میرا اور تمہارا ساتھ ختم ہوا، ان قریب میں تمہیں اس کا اصل مطلب بتاؤں گا جس پر تم صبر نہیں کر سکے۔ اما سفینہ، تو جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے تو وہ غریب لوگوں کی تھی جو کہ دریا میں محنت مزدوری کرتے، میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں کیونکہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا تھا۔ کہا کہ کشتی کو کیوں عیبدار کیا؟ کہ آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ کسی صحیح کشتی کو دیکھتا تو کیا کرتا تھا، اس کو چھین لیتا تھا۔ تو میں نے کہا تھوڑی سی اس کو خراب کروں گا تو کیا ہوگا، وہ کشتی نہیں چھینوں گا، وہ تھوڑا سا توڑ کے ان کی کشتی کو سیف کر دیا۔ تو وہی چیز کہ زندگی میں یہ چیزیں دیکھیں۔ حضرت وہ داؤد طائی بہت بڑے بزرگ تھے، تو ایک عورت ان کے پاس آئی، کل شاید میں نے سنایا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تھوڑا سا کچھ لیتے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ بہت کچھ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ علم الغیب ہے، اور انبیاء علم الشہادہ لے کر آتے ہیں، وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، وہ ظاہر پہ فیصلہ کرتے ہیں، اور جو علم غیب ہے وہ ملائکہ کو دیا جاتا ہے۔ یہ علم لدنی، یہ خاص علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑا لے کے زیادہ سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تو ایک چیز دیکھیں، ہر چیز ایسی ہے، یہ بلب جل رہا ہے، ایک بلب کا ظاہر ہے، یہ شہادہ ہے، یہ واضح ہے، اور پیچھے اس کے جو لائٹ ہے وہ کیا ہے، وہ غیب ہے، وہ ہمیں نہیں نظر آ رہی وہ کہاں سے آ رہی ہے، لیکن وہ اتنی اہم ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ بلب بیکار ہو۔ تو بہرحال دونوں چیزیں ضروری ہیں، شہادہ بھی جو سین ہو، جو چیز دیکھی جائے، اور ان سین غیب۔ تو جسم اور روح کو دیکھ لیں، جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی۔ اور کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہا وہ لڑکا، اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ ان پر سرکشی اور کفر چھا جائے گا، کہ یہ لڑکا کیا ہے، یہ ان کو سرکشی اور کفر میں ان کے اضافہ کرے گا، اس کے جینز اچھے نہیں ہیں۔ فَأَرَدْنَا، ہم نے چاہا کہ ان کے لیے ان کا رب اس سے بہتر بدلے میں دے، اور پاکیزگی میں قریب تر شفقت میں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، رہی وہ دیوار، تو وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو کہ شہر میں رہتے تھے، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ تیرے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور خزانہ نکال لیں، یہ تیرے رب کی طرف سے خاص رحمت تھی، اور یہ اللہ کے فیصلے تھے، میں نے اپنی رائے سے کچھ نہیں کیا، یہ اصل حقیقت ہے ان کی جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ تو کہا اس کا باپ عالم تھا، وہ کتابیں وہاں پہ دفن کر دیتا تھا، یہ اس کی ساری جمع پونجی تھی جو اس نے اکٹھی کر کے دیوار کی بنیاد میں دفن کر دی، اور نیک والدین کا صلہ بچوں کو ملتا ہے، یہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مظہر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ہے کہ وہ رات کو نوافل پڑھتے اور چھوٹے بچے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے من اجلک، تیری وجہ سے اتنی عبادت کرتا ہوں، کہ اس کا فائدہ نسلوں کو پہنچتا ہے، جو والدین عبادت کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ کہا اگر تم بچوں کو بگڑا ہوا دیکھو تو نوافل کی کثرت کرو اور اپنی اصلاح بھی کرو۔ تو کہا ان کا تعلق شریعت سے نہیں بلکہ تکوینی امور سے ہے، جو اللہ کی طرف سے ہو اسی میں خیر اور بھلائی ہے۔ اب 2 طرح کے احکام، شرعی جو انبیاء کو دیے جاتے ہیں، اور تکوینی جو ملائکہ کو دیے جاتے ہیں۔ اچھا، ہم قرآن پاک کی آیات 2 طریقوں سے دیکھتے ہیں، ایک تو ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں کہ کن سرکمسٹینسز میں اس کا نزول ہوا، اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے بڑے بڑے سبق دے دیے کہ ظاہر پہ مت جاؤ، اس میں بڑی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ اب دوسری کہانی اللہ نے سنائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ابھی آپ کو اس کا حال بتاتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے انہیں زمین میں اقتدار دیا اور انہیں ہر طرح کے اسباب و وسائل مہیا کیے۔
फ़अत्बअ सबबा, उन्होंने एक मुहिम की पैरवी की, हत्ता कि वो सूरज के गुरूब होने के मकाम पे पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने पाया कि वो एक गदले चश्मे में गुरूब हो रहा है और वहाँ पे एक कौम को देखा। हमने कहा ए ज़ुल्करनैन, तुम चाहो तो उन्हें सज़ा दो और चाहो तो उनके बारे में हुस्न सलूक का मुआमला करो। तो दो नेक बादशाह गुज़रे हैं, एक हज़रत सुलेमान और एक हज़रत ज़ुल्करनैन, और कहा दो बुरे बादशाह थे, एक बुख्त नसर और एक नमरूद। तो ज़ुल्करनैन जो थे कदीम ईरान के बादशाह थे, कैखोरस या साइरस इनका लक़ब था। तो कहा कि ईरान में दो अलग खुद मुख्तार ममलकतें कायम थीं, पार्स और मादा, इन्होंने दोनों को एक मुल्क बना दिया। तो अलामत के तौर पर ताज में इन्होंने दो सींग लगाए, तो ज़ुल्करनैन दो सींगों वाला लक़ब पड़ गया। क़ाल अम्मा मन ज़लमा, कहा जिसने जुल्म किया तो हम उसको अज़ाब देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा, उसको अल्लाह बुरा अज़ाब देंगे। व अम्मा मन आमना, जो कोई ईमान लाया और नेक अमल करे तो उसको अच्छा बदला मिलेगा और उससे हम बात करेंगे अपने मुआमले में नरमी से। सुम्मा अत्बअ सबबा, फिर एक और राह पे चल पड़े, हत्ता कि सूरज तुलू होने के मकाम पे पहुँचे। वहाँ पे देखा कि वो ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिनके लिए हमने उस सूरज के मुकाबले में कोई ओट नहीं रखी थी। इसी तरह हुआ और हम पूरी तरह बाखबर थे उनके अहवाल से। कहा ये मकरान का इलाका था, यहाँ वहशी कबाइल आबाद थे, सिर्फ दीवारें और छतें ना थीं। सुम्मा अत्बअ सबबा, फिर तीसरी राह पे वो चल पड़े, हत्ता कि जब वो दो दीवारों के दरमियान पहुँचे, ये दो पहाड़ी सिलसिले थे। वहाँ पे उन्होंने एक कौम को पाया जो कोई बात समझ ना सकते थे। उन्होंने कहा ए ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फ़साद करने वाले हैं, क्या हम आपको खिराज अदा करें कि उसके इवज़ आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। तो कहा पहाड़ों के दरमियान गुज़रगाह को बंद करें कि याजूज माजूज हम पर हमला आवर ना हो सकें। क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीही रब्बी, तो ये इंतहाई आदिल और मुनसिफ बादशाह थे। कहने लगे जो मेरे रब ने मुझे दिया वो बेहतर है, तुम मेरी मेहनत के ज़रिए मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत आड़ बना दूँगा। आतूनी ज़ुबर अल हदीद, मुझे लोहे के तख्ते दो। हत्ता कि जब दोनों किनारों के दरमियानी जगह को उन्होंने बराबर कर दिया, कहा इसमें आग दहकाओ। हत्ता इज़ा जअलहु नारन, यहाँ तक कि जब उसको आग की मानिंद कर दिया, कहा मुझे दो, मैं इस पर पिघला हुआ तांबा डालूँ। फ़मस्ततअू अन यज़हरुहु, अब ना वो याजूज माजूज इस पे चढ़ सकेंगे और ना ही इसमें नक़ब लगा सकेंगे। क़ाल हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, कहा ये मेरे रब की रहमत है, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसको रेज़ा रेज़ा कर देगा और मेरे रब का वादा सच्चा है। व तरकना बादहुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बाद, और हम उनको छोड़ेंगे उस दिन वो एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे और सूर में फूंका जाएगा, हम उनको जमा करेंगे और उस रोज़ हम जहन्नम को काफरों के सामने ले आएंगे। तो फरमाया ये याजूज माजूज, अजीज कहते हैं आग के शोले को, कहा हो सकता है कि ये आग की मखलूक हो, और कहा ये आग के तीर भी फेंकेंगे और क़यामत के करीब ये नमूदार होंगे जब हज़रत ईसा तशरीफ़ लाएंगे। और कहा कि याजूज माजूज जब आएंगे दरियाओं और समंदरों का पानी पी जाएंगे, हर चीज़ हड़प कर जाएंगे, हज़रत ईसा बद्दुआ करेंगे और इनको कोई ऐसी बीमारी आएगी, ये सब हलाक हो जाएंगे और फिर बारिश होगी और ये सब इनकी जो लाशें होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और उनको अल्लाह समंदर में डाल देंगे और ज़मीन पाक हो जाएगी। एक जगह अल्लाह ने फरमाया कि वो ऊंचाई वाली जगह से दौड़ते हुए फिसलते हुए आएंगे, और कहा कि रोज़ ये दरिया उसमें दीवार में सुराख करते हैं, जब थोड़ा सा वो रह जाता है कि वो उसमें एंटर हो सकते हैं तो वो कहते हैं कल आएंगे। तो करते करते कहा एक दिन वो कहेंगे कि इंशाअल्लाह करेंगे, तो क़यामत के करीब इंशाअल्लाह कहते ही वो दीवार में सुराख इतना होगा कि वो फिसल के बाहर आ जाएंगे। देखें क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में नहीं कहा तो हम नहीं कह सकते। हाँ अल्लज़ीन
واقعی لگتا ہے کہ انسانی حالت دنیا کے عجوبے، بالکل بالکل دیکھنے اور وائرس آنے والے بس اللہ کو پتہ۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہ جن کی نگاہیں پردے میں تھیں میرے ذکر سے اور وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ افحسب الذین کفروا، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرے بندوں کو میرے سوا کار ساز دوست بنا لیں گے؟ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بطور مہمانی تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو کیا ہم تم کو بتائیں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئیں اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہ کریں گے، ان کے لیے کوئی ترازو ہی نہ ہوگا، وہ فوراً ہی ان کو جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان کا بدلہ جہنم ہے بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری اور میرے رسولوں کی آیات کا مذاق اڑایا۔ ان الذین آمنوا، اس کے برعکس جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمانی ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس سے نکلنا بھی نہ چاہیں گے، جگہ بدلنا بھی نہ چاہیں گے۔ قل لو کان البحر، کہہ دو اگر سمندر ہوتے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے تو سمندر کی روشنائی ختم ہو جاتی اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس جیسی سمندر اور بھی لائیں مدد کو۔ قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دو میں تم جیسا انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ جو اپنے رب کی ملاقات کی امید کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، اور نیک عمل اللہ نے بتا دیے۔ فرمائے اشقى الناس البخلاء، سب سے بدبخت لوگ کون ہیں؟ جو بخیل ہیں۔ یعیشون عیشۃ الفقراء، زندگی غریبوں کی طرح گزارتے ہیں۔ ویحاسبون حساب الاغنیاء، اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر اللہ کی عدالت میں حساب دیں گے امیروں جیسا۔ تو اللہ تعالیٰ بخل کی لعنت سے ہم سب کو بچائے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورۃ الکہف مکمل ہوئی۔ سورۃ مریم مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہاں پہ 5 حروف اکٹھے ہیں، حروف مقطعات۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پہ کی۔ پھر دیکھیں رحمت ربک، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، خطاب کیا گیا کہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ حضرت زکریا پہ رحمت ہوئی۔ اس نادا کیسا پیارا انداز ہے، جب اس کے رب نے اس کو پکارا، جب اس نے اپنے رب کو پکارا چپکے چپکے، حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا چپکے چپکے، قالا، دعا کی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا، بال سفید ہو گئے ہیں، اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد میرے رشتہ دار ہیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فہب لی، تو مجھے اپنے پاس سے عطا کر ایک وارث۔ کہا کہ میرے رشتہ داروں میں مجھے اپنے ورثاء میں کوئی نظر نہیں آتا جو میرا جانشین بننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، اللہ ایک بچہ دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور اس کو اے رب تو پسندیدہ بنا دینا۔ یا زکریا، دعا کا جواب آیا، اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے کوئی اس نام کا نہیں رکھا۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا اے میرے رب میرا بچہ کیسے ہوگا، میری بیوی بانجھ ہے اور میں خوب بوڑھا ہو چکا ہوں، حد سے زیادہ بوڑھا ہو چکا ہوں۔ قال کذالک، فرمایا ایسا ہی ہوگا، کہا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا اور تو کچھ نہیں تھا۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو شوق میں کہا اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے۔ کہا تیری نشانی یہ ہوگی کہ تو لوگوں سے 3 راتیں کلام نہ کر سکے گا، درست ہوتے ہوئے تیری قوت گویائی سلب کر لی جائے گی۔ فخرج علی قومہ، تو وہ اپنی قوم پر نکلے محراب سے، ان کی طرف اللہ نے وحی کی کہ تم تسبیح کرو صبح اور شام۔ یا یحییٰ، اب یحییٰ پیدا ہو گئے، اور واحد نام ہے قرآن پاک میں جو اللہ نے خود رکھا۔
اے یحییٰ تم کتاب کو تورات کو مضبوطی سے تھام لو، ہم نے ان کو قوت فیصلہ اور دانائی بچپن سے ہی دی، وہ ہمارے پاس سے انتہائی نرم دل تھے اور پاک سیرت تھے اور وہ بہت متقی تھے۔ وبرم بوالدی اور اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے اور ذرا بھی سرکش نافرمان نہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول دی، بیٹا دیا اور اتنی صفات والا بیٹا تھا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات والی اولاد عطا فرما، اور سلام ہو ان پر جس دن وہ جنے گئے، جس دن وہ مریں گے اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور اس کتاب میں حضرت مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے شرکی گوشے میں الگ ہوئیں، گویا کہ اعتکاف تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا، پھر ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو حضرت جبرائیل کو بھیجا تو وہ مکمل انسان کی شکل بن گئے تھے۔ قالت، حضرت مریم نے کہا، میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے۔ قالا، وہ بولے، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، بھیجا ہوا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ تجھے پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام، کہا میرا بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال کذالک، کہا ایسے ہی ہوگا، کہا تیرے رب نے کہ وہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے خاص رحمت، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ فحملتہ، تو حمل ٹھہر گیا، چنانچہ وہ اسے لے کر ایک دور جگہ پہ چلی گئیں۔ فاجاء المخاض، تو ان کو درد ذہ آیا، لیبر پینز شروع ہو گئے، کھجور کے تنے کی طرف آئیں اور کہنے لگی، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بھلائی ہوتی۔ فناداہا من تحتہا، تو اللہ نے ان کو پکارا نیچے سے کہ غم نہ کرو، دیکھیے آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ روا کر دیا ہے۔ تو تنہائی کی غرض سے بیت اللحم چلی گئیں جو ہیکل سلیمانی سے 8 میل کے فاصلے پہ تھا۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور اپنی طرف کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گر پڑیں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ پیو آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ، اور اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو تو کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے نظر مانی، ہرگز میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ تو کہا کہ یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، کہا کہ محنت خود کرو، کھجوریں ہلاؤ، اور کہا کہ جو صبح کے وقت اجوا کھجوریں کھا لے تو جادو اور زہر اس پہ اثر نہیں کرے گا۔ فاتت بھی قومہا تحملو، ویسے بھی لیبر پینز شروع ہوں تو اللہ نے بتا دیا کہ کھجوریں کھانا چاہیے اور پھر کسی چیز کو پکڑ لو۔ فاتت بھی قومہا تحملو، تو اپنی قوم کے پاس آئیں اس کو اٹھائے ہوئے، بچے کو اٹھائے ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے مریم تو بہت ہی بری حرکت کر کے آئی ہے، بہت ہی بری چیز لائی۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ فاشارت الیہ، تو بچے کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم اس سے کیسے کلام کریں جو بچہ گود میں ہے۔ قال انی عبد اللہ، تو اللہ نے ان کو زبان دی، قوت گویائی دی، وہ کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، اور جہاں کہیں میں ہوں مجھے بابرکت بنایا، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ ہوں، اور اس نے مجھے بنایا اپنی والدہ کے ساتھ بھلائی کرنے والا، اور مجھے سرکش بد نصیب نہیں بنایا۔ والسلام علیہ، مجھ پر سلام ہو جس دن میں جنا گیا، جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہیں، یہ حق کی بات ہے، جس میں وہ شک کر رہے ہیں یہ سچی بات ہے۔ ما کان للہ، اللہ کے شایان شان نہیں کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اللہ اولاد سے پاک ہے۔ جب کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، یقیناً اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، تو تباہی ہے ان کافروں کے لیے اس بڑے دن کی پیشی سے۔ اسمع بہم وابصر، کیا وہ خوب سننے والے اور دیکھنے والے ہیں جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن ظالم آج کے دن واضح گمراہی میں ہوں گے۔ وانذرہم، ان کو خبردار کیجئے حسرت کے دن سے۔ حسرت کا دن کیا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن۔
اس قضی الامر جب ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے، انا نحن نرث الارض، ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور جو اس پر ہے، اور ہماری طرف ان کی واپسی ہے۔